بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 12 اپریل ہے سال 2022۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے خلاف گھٹیا مہم چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان کیا گیا ہے۔ عوامی رد عمل بمقابلہ پاک فوج بات اب بہت دور تک جا پہنچی ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ جمہوریت کی حفاظت فوج نہیں بلکہ عوام کرتی ہے اور کرے گی، یہ عمران خان نے بھی آج 2 ٹوک اعلان کیا ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، لیکن اس کو ماننا، ذہنی طور پر تسلیم کرنا یقین مانیے انتہائی مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ وزیر اعظم کا لفظ نکل جاتا ہے، اور شہباز شریف کو وزیر اعظم کہتے ہوئے اس لیے شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی لوگ اب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاید تمام ادارے مل کر اس طرح کے لوگوں کی سیاست کے اندر انٹری بین کریں گے جن پر ملک کے اندر کرپشن کا الزام ہے۔ پھر نواز شریف جس طرح فوجی جرنیلوں کو گالیاں دیتے رہے، پھر پی ٹی ایم، مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ونگ، یہ مل کر جس طرح اس ملک کے اداروں پر حملہ آور ہوئے، اور بالآخر ایک ایسا تاثر قائم ہوا کہ جیسے اداروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ آج اجلاس کے اندر اس حوالے سے کیا اعلان ہوا ہے۔ لیکن عمران خان نے آج ایک پیغام جاری کیا ہے اور پشاور کے لوگوں کو کہا ہے کہ ایک غیر ملکی سازش کے خلاف میں میدان میں اترا ہوں تاکہ پاکستان ایک خود مختار ملک بنے اور پاکستان ایک خوددار ملک بنے۔ اس حوالے سے انہوں نے پیغام دیا کہ امپورٹڈ حکومت قوم پر مسلط ہونے کے بعد میں یہ پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور پیغام دیتا ہوں کہ اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے، یہ پاک فوج نہیں کرتی۔ لہذا عوام جمہوریت کی حفاظت کرے گی اور عوام باہر نکلیے تاکہ اب ایسا نہ ہو کہ اداروں کی ایک واضح انہوں نے میسج دیا ہے کہ اداروں کی سیاست کے اندر مداخلت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکتا ہے اگر پاکستانی قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے اور یہ جو اصل آزادی ہے وہ لینے کی ایک بھرپور جد و جہد ہو۔ یعنی جس طریقے سے ہمیشہ امریکہ، مغربی ممالک وہ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، پاکستان اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن کبھی فیٹف کے نام پر، کبھی آئی ایم ایف کی قسطیں روک کر، کبھی مختلف طریقوں سے پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، خود مختاری کا سودا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور اس چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جمہوریت کی حفاظت عوام کرے گی، فوج نہیں۔ فوج ہمیشہ ملک کی سالمیت کی ضامن ہوتی ہے اور وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گی اور ان کو ہم سیلوٹ کریں گے، لیکن سب نے مل کر تحریک چلانی ہے اور فوری ملک میں نئے الیکشن کروانے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوری انتخابات کا مطالبہ ہے اور بدھ کو پشاور میں عشاء کے بعد جلسہ کروں گا۔ یہ بیرونی سازش سے ہٹائے جانے کے بعد میرا پہلا جلسہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عوام کثیر تعداد کے اندر اس جلسے میں شریک ہو۔ اب دوسری طرف آپ کو علم ہے کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے صحافی جو اب تک ایک خاص مہم کے ذریعے شہباز شریف کی چوریوں اور آصف زرداری کی ڈکیٹیوں پر پردہ ڈال کر وہ پوری طرح ان کو فرشتہ ثابت کرنے پر اس وقت تک تلے ہوئے ہیں۔ اب قوم کے خزانے سے افطار پارٹیاں بھی ہوں گی، اب قوم کے خزانے سے کیمپ آفسز بھی بنیں گے، کروڑوں روپیہ لٹایا جائے گا، اور میڈیا کے اندر چونکہ سب اچھا ہوگا، ٹی وی چینل اور اینکرز مل بیٹھ کر اپنے شہنشاہ کے گیت گا رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے وہ گرفتاری پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے یہاں سے پاکستان سے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، جس کے اندر ذرائع نے دعویٰ کیا کہ گجرات سے 2، فیصل آباد سے 8 افراد کو گرفتار کیا گیا، لاہور سے بھی گرفتاریاں ہوئیں۔ انسداد دہشت گردی اور سائبر کرائم ونگ جو ایف آئی اے کا ہے، انہوں نے یہ گرفتاریاں کی ہیں۔ ایف آئی اے کے ذرائع بتاتے ہیں کہ 50 افراد سینکڑوں جعلی اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے تھے، متعدد اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ عدلیہ عسکری حکام کے خلاف مہم چلانے پر ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں یہ اجلاس ہوا تھا، محکمہ داخلہ نے ان کو جو ہے اپروچ کیا تھا۔ اب یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اب تک بتایا گیا ہے، اور یہ زیدی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا، انتہائی عام جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو اس میں گرفتار کیا گیا تھا وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔ اب یہ مبشر زیدی کہتے ہیں کہ ایف آئی اے فاؤنڈ نو ایویڈنس against campaign against institution by PTI official activists
are being released. उन लोगों को छोड़ दिया गया जिनका ताल्लुक पीटीआई की ऑफिशियल डिजिटल मीडिया के साथ था। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि वो पाक आर्मी के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा है। क्योंकि इसके अंदर जब मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप देखेंगे नून लीग के और कई पीटीएम के इस तरह की जमातों के लोग निकलेंगे और उसके अंदर कुछ देखी जो सादा लोग हैं वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हों, किसी से भी रखते हों, और वो रीट्वीट करते हुए दिखाई देंगे। तो अब तक ये जो पीटीआई के लोग हैं उनका फौज के हवाले से किसी किस्म के घटिया जो ट्रेंड्स हैं उसके अंदर बताया गया कि सबूत नहीं थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और एफआईए ऑफिशियल से दे वर अंडर प्रेशर टू डिटेन पीपल, वो एफआईए के काम ने कहा जी हमारे ऊपर प्रेशर बड़ा था इसलिए हमें आपको जो है वो हिरासत में लेना पड़ा। तो पीटीआई जो है आम साफी है मुबशर ज़ैदी, वो कहते हैं उनके खिलाफ जो है वो अभी तक सबूत नहीं मिले। लोगों को उठाया जरूर गया है, हरासा किया गया है किसी के बालद को, और ये चीजें बड़ी फुर्तियां दिखाई गई हैं, लेकिन पाक फौज के खिलाफ कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कोई ट्रेंड नहीं चला सकता। लेकिन बात यही है कि आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसका अलावा पहले थोड़ा मैं आपके सामने डिटेल रखना जरूरी है ताकि अंदाजा हो कि ये मामला जो है वो हमारा ये जो है वो पूरी तरह किस तरीके से आता है। अब ये चीज जो है उसके अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपको इल्म है कि इसके अंदर सिर्फ कोर कमांडर्स नहीं होते बल्कि दीगर भी पाक फौज के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। ये एक बड़ी आप समझें कि फौज की एक शूरा होती है जिसके अंदर जो तमाम फीडबैक होता है वो देखा जाता है, और तमाम जो मामलात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इशूज होते हैं और जो मामलात हैं उन पर डिस्कस हुई है। लेकिन आज जो इसके अंदर बात की गई है पहले तो वो आपके सामने रखना जरूरी है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में बताया गया कि फोरम का आइन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। अब ये क़यादत शहबाज शरीफ ही होंगे। कुछ हलकों की जानब से पाक फौज को बदनाम करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का भी नोटिस लिया गया है। अब बताया गया है कि तमाम कोर कमांडर्स, स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका को पेशावराना अमूर, कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरहदों और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात का दिफा जारी रखेगी। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा किया जाएगा। मुल्क की सलामती सबसे मुकद्दस है। पाक फौज इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रहेगी। जबकि फोरम के शुरका ने अस्करी क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। मुकम्मल इत्मीनान। कॉन्फ्रेंस में फोरम के शुरका ने हर कीमत पर आइन और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए कानून क़यादत की काबिल गौर मौक़िफ़, अस्करी क़यादत के आइन और रूल ऑफ लॉ के हवाले से मौक़िफ़ पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक कुछ हलकों की जानब से पाक फौज को बदनाम करने, इदारे और मुआशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने के हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस दिया गया है। वादे पैगाम दिया गया कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज़ है। पूरी फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए हैं। जो भी हो जाए फौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ये जो बात है कि हम प्रोपेगेंडा करने वालों तक पहुंच गए हैं, यकीनन पहुंच गए हैं, तो उनको सामने लाना चाहिए ताकि पता चले कि वो लोग कौन है। अब ये बात तो है पाक फौज के खिलाफ। अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर चूंकि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, इस वक्त जो असल प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर यह बताया जाता कि हालिया जो इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली हुई है, इस तब्दीली के अंदर किसी भी फौजी जर्नैल का, खा वो DGISI है, खा वो आर्मी चीफ है, उनका कोई हिस्सा नहीं है। क्योंकि ओवरऑल जो प्रोपेगेंडा है वो इस हवाले से, हालांकि इमरान खान वादे कर चुके हैं कि पाक फौज के खिलाफ किसी भी सतह पर कोई मुहिम नहीं चलाएंगे, चूंकि ये फौज ही है जो पाकिस्तान को 3 टुकड़ों होने से बचाए हुए है। ये तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन ऐसा एक जालिम बन गया है जिसकी बिना पर एक तासर बनाया कि शायद ये बैरून मुल्क से एक साजिश तैयार हुई और उस साजिश को बाकायदा रखा गया, तस्लीम कर लिया गया। लेकिन हमारे तमाम इदारे इमरान खान के खिलाफ जो अलावा लेट गए
اور پھر عمران خان کے پوری جو سازش کے تحت تحریک عدم اعتماد تھی اس کو کامیاب کرنے کے لیے نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا، بلکہ اپوزیشن کے پلڑے کے اندر یہ پورا جو وزن ہے وہ ڈالا گیا۔ تو یہ اصل میں وہ چیز ہے، اگر اس کی کلیئرٹی نہیں ہوگی، اور اس کی کلیئرٹی اگر وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان اور جو پاک فوج کی مسلح لیڈرشپ ہے اگر وہ نہیں دے گی، تو آپ بے شک یہاں پر بات کریں گے کہ ہم اٹھا لیں گے، ہم ایکشن کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم وہ حالانکہ سخت ان کا موقف ہے لیکن نہیں اٹھائے جا سکے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا بہت سارے علیحدگی پسند تھے، نہیں اٹھائے جا سکے۔ تو اگر اس طرح کے لوگ جو اصل میں وطن کی محبت کے لیے اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں، تو اگر آپ بغیر یہ کلیئر کیے ہوئے اگر ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اگر ایکشن کرے گی، اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ بھی ظاہر آئیں گے، لیکن ٹرینڈ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں چلائے اس طرح کے، یہ ٹرینڈ کہیں اور سے چلیں، اور اس کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا تعلق بیرون ملک سے ہے اور وہ پی ٹی آئی کے برکت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 5th جنریشن وارفیئر کی بجائے 6th جنریشن وارفیئر اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ پاک فوج اور عوام کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آتے، فوج کا ہر جوان اس قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن اگر اس موجودہ ایک کرپٹ جو حکومت ہے اس کو لانے کے اندر لوگوں کا اس وقت تحفظات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں نیوٹرل کہہ کر دراصل اس حکومت کی تبدیلی کے اندر کوئی کردار ادا کیا گیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے، اگر یہ کلیئر ہو جائے گا تو یقیناً بے شک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا، اور پاک فوج باقی تو کسی پر ویسے ہی کوئی بھی سوال نہیں اٹھا رہا۔ تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ اب اس کو ایک وزیر اعظم تو ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق آرمی چیف ہو، دیگر ادارے ہوں، وہ پابند ہیں، ان کو وزیر اعظم ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو میں بات کر رہا ہوں، چونکہ لوگوں کے ذہن اگر اس حوالے سے کلیئر نہیں ہوتے اور لوگ یہ سمجھنے کے اندر حق بجانب ہوئے کہ شہباز شریف کی موجودہ حکومت لانے کے اندر کسی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، تو پھر معاملات نہ گرفتاریوں سے تھمیں گے، نہ کسی ایکشن سے تھمیں گے، اور خدا نخواستہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ہی نقصان دہ چیز ہے، بھیانک جو ہے وہ ایک نقشہ ہے، اور اس طرف بالکل نہیں بڑھیں گے۔ اور میں تو قطعاً تمام اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو کہوں گا کہ کسی بھی طرح پاک فوج کے خلاف کسی بھی ٹرینڈ کا حصہ مت بنیے۔ سیاسی اختلاف اور یہ آزادی ادارے رائے یہ چیزیں ایک علیحدہ میٹر ہوتا ہے، لیکن اس کا اکثر میں نے دیکھا ہے انڈین ہوں اور باقی جو لوگ ہیں پاکستان کے دشمن وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ہمارے لوگ اشتعال کے اندر آ کر اس طرح کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔